معزز سامعین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ رب العالمین تمام طرح کی اور تمام قسم کی تعریفات کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی تعریف کے بعد بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اور خاص طور سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توکل علی اللہ، یا اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں یہ چیز عام ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا۔ توکل علی اللہ کا صحیح مطلب کیا ہے؟ توکل علی اللہ کیسے کیا جائے؟ یہی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پہ بیان فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی عمل انجام دینا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے، اپنے سوسائٹی کے بہتر لوگوں سے، اپنے گھرانے کے، اپنے رشتہ دار کے، اپنے پہچان اور تعلقات کے اچھے لوگوں سے اس کام کے سلسلے میں مشورہ کر لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر مشورہ کرنے کے بعد جب آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہمیں اب مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، تب اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ پہلے اپنی طرف سے تمام تدبیر اختیار کر لیں، اپنی طرف سے اس کے تمام پہلو پر غور کریں، تمام گوشوں پر غور کریں۔ ساری تدبیر کے بعد، ساری انتظام کے بعد پھر ہم اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھروسہ کرنے کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے میں بات طے ہو جائے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے، ہمیں اس کام کو کر ڈالنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر لینے کے بعد اب ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اے اللہ رب العالمین، یہ کام ہم کرنے والے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم نے اس میں اپنی طرف سے تمام کوششیں کر لی ہیں، اپنے اعتبار سے تمام طریقے سے چھان بین کر لیا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، مشورہ کر لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اے اللہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارا پورا بھروسہ تیری ذات کے اوپر ہے۔ اے اللہ رب العالمین، تو اگر چاہے تو یہ کام اچھا ہو جائے، اگر تو چاہے تو یہ کام خراب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی سبیل بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے بندے کو ہم گمان بھی نہیں ہوا ہوگا، بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرے پاس پیسہ آ جائے گا، یہاں سے میرے پاس دولت آ جائے گی، یہاں سے میرے پاس روپیہ آ جائے گا، یہاں اس کام کو کرنے کی وجہ سے میں مالدار بن جاؤں گا۔ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا مگر اللہ رب العالمین اسے نواز دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آگے اللہ فرما رہا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے گا، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا۔ ان دونوں آیات کو ملانے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ توکل اور تقوی یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، آپ کو اپنے اندر رب العالمین کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ماڈرن دور ہے، سارے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس زمانے میں توکل اور تقوی کا تال میل کیا ہے، آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے، سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ شارٹ طور پہ ایک مثال دیتا ہوں
موبائل کتنا بھی مہنگا ہو، اگر موبائل میں سم کارڈ نہیں ہے تو موبائل کسی کام کا نہیں ہے، اور سم کارڈ میں کتنا بھی بیلنس ہو جائے، اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو سم کسی کام کا نہیں ہے۔ سیم یہی معاملہ تقوی اور توکل کا ہے۔ اگر آپ کے پاس تقوی ہے، توکل نہیں ہے تو آپ کا تقوی بیکار، اگر آپ کے پاس توکل ہے مگر تقوی نہیں ہے تو آپ کا توکل بیکار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے۔ ایمان اگر آپ لا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لا رہے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی ہوگا، اللہ کا خوف بھی اپنے اندر پیدا کرنا بھی ہوگا۔ کوئی بھی کام کریں، کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا بھی پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہمارے ایک ایک حرکت کی ریکارڈ کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ ہمارے ہر حرکت پر ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ ہمارے سارے عمل پر ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندہ وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے چلیے ترمذی کی صحیح روایت کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حسن اور حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سائل آتا ہے، ایک بھکاری آتا ہے اور کہتا ہے شیئن للہ، اے اللہ کے بندے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اے علی اللہ کے راستے میں کچھ دے دیجئے، اللہ کے راستے میں مجھے تھوڑی سی مدد کر دیجئے، میری مدد کر دیجئے، مجھے تھوڑی چیز دے دیجئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو گھر میں جو کچھ ہو سارا دے دے۔ بیٹے گئے، حضرت فاطمہ گھر کے اندر موجود ہیں، جاتے اور کہتے ہیں امی باہر کوئی مانگنے والا آیا ہے۔ ابو نے کہا جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو گھر کے اندر جو کچھ ہو دے دے۔ کہنے لگی اے بیٹے جاؤ اپنے ابو سے کہہ دو آج میرے پاس صرف 6 درہم ہیں، اگر میں نے وہ 6 درہم اس بھکاری کو دے دیا، اس سائل کو دے دیا، اس بھیک مانگنے والے کو دے دیا تو آج میرے گھر میں کھانا بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، راشن کہاں سے آئے گا، غلہ کہاں سے آئے گا اور کھانا کیسے بنے گا؟ جاؤ اپنے ابو سے کہہ دو اگر ہم دے دیں گے تو آج ہم بھوکے رہیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے بیٹے آتے ہیں اور کہا اے ابو امی نے یہ جواب دیا ہے کہ میرے گھر میں صرف 6 درہم بچا ہوا ہے، اگر آپ وہ 6 درہم دے دیں گے تو آپ کے گھر میں کھانا بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی۔ کہا جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو جو کچھ ہے 6 درہم ہے، میرے گھر میں کھانا بنے نہ بنے یہ فقیر آیا ہوا ہے، یہ محتاج آیا ہوا ہے، اس فقیر اور اس محتاج کو اپنی امی سے کہہ دو 6 درہم دے دے، اور 6 درہم دینے کے بعد میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، محنت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوشش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر مجھے یقین اور بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کہیں نہ کہیں سے روزی دے گا۔ ایک پوائنٹ پر غور کیجئے، یہاں حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اگر دے دیا تو کھانا بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم غور کریں ہمارے دروازوں پر بھکاری آتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اپنے دروازوں سے بھکاری کو بھگا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے دروازے پر بھکاری آیا ہوا ہے، اگر آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے والا آیا ہوا ہے تو آپ اسے بھیک دیجئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھیک دینے کے علاوہ آپ اسے ڈانٹ نہیں سکتے، آپ اس سے تیز آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ بھکاری بیچارے، چندہ مانگنے والے، بھیک مانگنے والے آتے ہیں، دیں گے جتنا نہیں اس سے زیادہ سوالا، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں، وہ کرے گا کیا، وہ کرتا کیا ہے، آپ کے دروازے پر آیا آپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ تو بھکاری کی بات ہے، یہ سیزن چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آپ غلہ بو رہے ہیں، آپ دھان لگا رہے ہیں، آپ کے کھیتوں میں گیہوں ہو رہا ہے، آپ جس دن کاٹ رہے ہیں اس دن اللہ رب العالمین کا حق اس میں سے ادا کر دیجئے۔ کتنا؟ 7.5 کنٹل اگر ہو گیا تو 7.5 کنٹل ہونے کے بعد اب آپ کو اس میں اگر اللہ رب العالمین کی بارش سے پیدا ہوا ہے تو 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر دیا ہے تب آپ کو 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ فیما سقطت السماء والعشر، آسمان سے اگر بارش نازل ہو جائے، آسمان سے بارش نازل ہو جانے کی وجہ سے اگر آپ کا پیدا ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ 9واں حصہ نکال رہے ہیں تب بھی آپ مجرم ہیں،
آپ اس بات کو جان لیجئے، 7.5 کنٹل غلہ ہو گیا، اب اس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ 7.5 کنٹل سے کم پہ زکوٰۃ واجب نہیں، مگر 7.5 کنٹل ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ واجب، آپ حساب لگاتے جائیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو دے دے، چنانچہ اپنے شوہر کی بات کو مانتے ہوئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جو تھا وہ سب کچھ دے دیا۔ بھکاری چلا گیا، دعا بھی کر رہا ہے، اے اللہ تیرے بندے نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا ہے، اس کے گھر میں آج کھانا بنانے کے لیے کوئی چیز بچے گی نہیں، اور نہیں بچی ہے اللہ تو اس کی مدد فرما۔ غریبوں کی دعا لے کر کے دیکھیے آپ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب گھر سے باہر چلے گئے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، مگر ڈھونڈتے ہیں، کام ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، کہیں کام مل جائے، کہیں سے روپیہ کما لوں، کہیں سے پیسہ کما لوں کہ آج میرے گھر میں کھانا بن جائے۔ ایک بازار میں جاتے ہیں، ایک اونٹ بیچنے والا اپنا اونٹ بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس اونٹ بیچنے والے کو ابھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے اے علی اگر تم اس اونٹ کو خریدو گے، اگر نقد پیسہ دو گے تو 140 درہم دینا پڑے گا، اور اگر ادھار لے جاؤ گے تو تمہیں 160 درہم بھرنا پڑے گا۔ ہوتے چلتے وہ 140 درہم میں سودا طے ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 140 درہم میں 3 دن کا ٹائم لے کر کے، 3 دن بعد ہم آپ کو 140 درہم دے دیں گے، اونٹ لے کر کے چلے گئے اور بازار میں بیچنے لگے۔ بولی لگتی گئی، لوگ آتے گئے، بولیاں لگاتے گئے۔ دوسری مارکیٹ میں جب علی اس اونٹ کو لے کر کے پہنچتے ہیں، لوگ بولی لگاتے گئے 140 درہم کا دے دو۔ علی نے کہا نہیں 140 کا تو میں نے خریدا ہی ہے، 160 کا دے دو، نہیں 180 کا دے دو، نہیں۔ بات ہوتی گئی، بڑھتے بڑھتے بولیاں لگتی گئی اور 200 درہم میں اس اونٹ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد اس آدمی کے پاس آئے جس سے ادھار اونٹ خریدا تھا اور اسے 140 روپیہ دے دیا، 140 درہم دے دیا۔ اس نے کہا آپ نے 3 دن کا ٹائم مانگا تھا، ابھی سے کہاں پیسہ لے کر کے چلے آئے؟ کہا میں نے تیرے اونٹ کو بیچ دیا، میرے پاس جب پیسہ آ گیا، اللہ رب العالمین نے مجھے پیسہ دے دیا تو میں تمہارا زیادہ دیر تک قرضدار نہیں رہنا چاہتا، میں زیادہ دیر تک تمہارا پیسہ اپنے ذمہ باقی رکھنا نہیں چاہتا۔ کیا پتا اگر پیسہ دینے سے پہلے 3 دن سے پہلے اگر میں مر جاتا تو اللہ رب العالمین کیا میرا حامی کون ہوتا؟ اگر اللہ نے مجھے پیسہ دے دیا تو میرا فرض یہ کہ میں تمہارا قرض ادا کروں۔ اور 60 درہم لے کر کے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 درہم دے دیے اور کہنے لگی اے میرے شوہر ابھی آپ نے 6 درہم اس غریب کو دے دیا تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 60 درہم کہاں سے لے کر کے آئے؟ کہنے لگی کیا اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری بیوی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، نکلنے کی سبیل بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کو ہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اے میری بیوی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اونٹ خریدوں گا اور اونٹ بیچوں گا، 60 درہم مجھے نفع مل جائے گا۔ میرے بھائیوں علی نے اپنی بیوی کو سمجھایا اے میری بیوی 60 کا حساب بھی تو سمجھ لے، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو ہم اسے 10 گنا بڑھا کر کے تمہیں دیں گے۔ 6 روپیہ میں نے دیا، 6 کا پہاڑا 10 بار پڑھیے، 6 دوہیم 60 درہم اللہ رب العالمین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیا۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ مال خرچ کریں گے، اگر غریبوں کی مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے تو آپ کی دولت کم نہیں ہوگی، آپ کا کمایا ہوا پیسہ کم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں آپ دے کر کے تو دیکھیں، اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، جو لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، ایک دانہ آپ بوئیں اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے اضافہ کرتا ہے جو لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جا رہے ہیں، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، کافی ہوگا۔ پتہ یہ چلا
آپ کو توکل اللہ کب کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ جب آپ مکمل طور سے کوشش کریں، ساری تدبیر اختیار کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھیں گے، آسمان سے من و سلوہ نازل نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین روزی آپ کے گھر میں نہیں بھیج دے گا، کھانا آپ کے سامنے رکھا رہے گا، اگر آپ اپنا ہاتھ نہ چلائیں تو کھانا آپ کے منہ میں نہیں جائے گا۔ بھلا بتائیے روزی کہاں سے آئے گی اگر آپ محنت نہیں کریں گے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے؟ آپ کو سرچ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تگودو کرنا ہے، تب اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں ہے جس کی روزی اللہ رب العالمین نے لکھ نہ دیا ہو۔ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس وقت فرشتہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے پاس آتا ہے، اس کی زندگی کتنے سال تک جیے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، غریب رہے گا کہ امیر ہوگا، ساری چیزیں آپ کے پیٹ، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دی گئی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنا ہے، تگودو کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ اپنے گھر بیٹھے رہیں گے، آسمان سے من و سلوہ نازل نہیں ہوگا، اللہ آپ کو مالدار نہیں بنا دے گا۔ تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تدبیر اختیار کیجئے۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول ہم سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی جنگلات میں بھی سفر کرتے ہیں، اگر ہم پوری رات اس جنگل میں سفر کریں تو ایسا خطرہ ہے، یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس جنگل میں چور اور بدماش اور ڈکیت مل جائیں اور ہمیں مار کر کے ہمارے مال و دولت کو لوٹ لیں، ہمارے سامان کو لوٹ لیں اور ہمارے اونٹ کو بھی اپنا شکار بنا لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسی خطرناک وادیوں سے اور ایسی خطرناک جنگلات سے تم سفر کرنے سے پرہیز کرو، جب شام ہو جائے تو تم اس جنگل میں گھسنے سے پہلے ہی تم قیام کر دو، پوری رات کسی امن والی جگہ پر سو جاؤ، پھر صبح ہو جائے اور دن میں تم اس جنگل کو کراس کرو۔ اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ میرا اونٹ بھی رہتا، میں اپنے اونٹ کو کیا کروں؟ کیا اسی جنگل میں اپنے اونٹ کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دوں؟ نہیں، اقلھا وتوکل علی اللہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں، تم اونٹ کو ویسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں چھوڑنا، پہلے تم اس اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دو، پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو۔ چھوڑ کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا، اس اونٹ کو باندھ دو، پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو، تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین کی صفت اللہ بتلائی، اللہ نے بتلایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یقیناً مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، جہنم کا ذکر کیا جائے، قبر کے عذاب کا ذکر کیا جائے، اللہ کے غضب کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کی ذات کے اوپر وہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ مومنین کی تین اوصاف بتلائے گئے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر آئے ان کے دل دہل جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کے اوصاف ہیں، مومن ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے دل دہلتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کیا ہم اللہ رب العالمین پر اس طرح سے بھروسہ کرتے ہیں جس طریقے سے بھروسہ کرنا چاہیے؟ نہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ منظر آپ دیکھیے، قرآن کا ذکر کیا جائے تو مومنین کے دل دہل جایا کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ دیکھ لیجئے، بہن بانوئی کے گھر گئے، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، بانوئی کو مارنے لگے، بہن کو بھی مارا، سب کو مارا، مارنے کے بعد جب بہن کا جواب سنا کہ اے عمر، تم اگر چاہتے ہو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اے عمر جاؤ، اگر تمہیں مارنا ہے تو مارتے رہو، اور سنو میں تمہیں آفر دیتی ہوں کہ مار کر کے تم میرے جسم کی بوٹیاں کر ڈالو اور ان بوٹیوں کو کسی کتے کے سامنے ڈال دو، اور اگر یہ سوچو کہ میں محمد کے دین سے پھر جاؤں تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ عمر نے کہا اے بہن،
کون سی کتاب تو نے پڑھ لیا کہ میں تجھ سے بڑا ہوں؟ ابھی تک تو میرا نام نہیں لے رہی تھی، آج تو مجھے کس طرح سے بول رہی ہے؟ ذرا لاؤ اس کتاب کو پڑھ کر کے مجھے بھی سناؤ۔ چنانچہ وہ صحابی جو چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے، جو عمر کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، عمر کی آٹ پانے کے بعد چارپائی کے نیچے چھپ گئے کہ اگر عمر کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تو مجھے بھی مارے گا۔ چنانچہ وہ باہر نکلے اور قرآن کی 3-4 آیتیں، ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے سنائی کہ عمر نے کہا تھا چلو مجھے بھی اسلام لانا ہے، مجھے بھی محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، مجھے بھی محمد کو محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ ماننا ہے۔ چنانچہ گئے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی چلیے خانے کعبہ میں آج سے آپ کھل کر کے نماز پڑھیں۔ عمر خانے کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے آئے گا تو اپنی تلوار سے ایک ایک کے گردن کو جدا کر دوں گا۔ یہ قرآن پڑھے تھے۔ آج ہم رمضان میں تراویح بھی سنتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، خاص طور سے رمضان میں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں ہی عیدی مسلمان، بقرعیدی مسلمان، رمضانی مسلمان۔ رمضان میں مسجد کھول، رمضان کے باہر خالی، تو ہم رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے، مگر ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کا ذکر سنتے، ہم ویسے ہی جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی باتیں سننے سے پہلے ہماری جو حالت، وہی حالت باتیں سننے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے، اللہ نے ہمارے دل پر اس قدر مہر لگا دی ہے کہ قبرستان پر انسان کو مٹی دیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ وہاں بھی بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابی کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ لکڑی لے کر کے مٹی کو کھود رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، داڑھی بھیگی، داڑھی کے نیچے کی زمین گیلی ہو گئی، اور آپ کہہ رہے تھے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس جیسے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، اور یہ تیاری کرو جب قبرستان پہ آؤ تو آنے کے بعد تم یہ سوچو کہ آج ہم اپنے بھائی کو اپنے کاندھے پر لے کر کے آئے ہیں، اپنے بھائی کو مٹی کے تلے ہم دبوچ دیں گے، یہاں چھوڑ کر کے بے سہارا، بے یار، بے مددگار چھوڑ کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہمیں بھی لوگ اسی طریقے سے اس مٹی کے نیچے دبا کر کے وہ واپس ہمیں تنے تنہا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ آپ کو وہاں عبرت حاصل کرنی چاہیے، مگر ہائے رے دنیا، ہائے رے مسلمان، وہاں بھی بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں، دنیا کا پلان، دنیا کا پروگرام۔ افسوس ہے مسلمانوں، اصلاح کر لیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہجرت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے بہت سنا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی، کافروں نے آپ کا جینا دربھر کر دیا، آپ کو مکہ کے اندر رہنا ایک دم دشوار کر دیا، اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا اے میرے پیغمبر آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیے، آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ بڑا سنگین معاملہ تھا، اپنے گھر، اپنے قریبی رشتہ دار، عزیز اقربا سب کو چھوڑ کر کے مدینہ میں جانا ہے۔ چنانچہ بات طے ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے اپنا ساتھی بنا لیا۔ جبریل امین آسمان سے آئے، ہجرت کرنے ہی والے تھے کہ کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ مطلب آپ کے گھر کو کافروں نے گھیر لیا اور آپ کے قتل کا یہ پلان بنا لیا کہ آج محمد ابن عبداللہ اگر اپنے گھر میں سوتا ہے تو رات میں ہم ایک بارگی، جب رات کی تاریکی ہوگی، سارے لوگ سو رہے ہوں گے، ہم ایک بیگ جائیں گے اور اپنی تلوار سے محمد کے گردن کو محمد کے سر سے جدا کر دیں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل آئے، اللہ کے نبی سے کہا اے نبی اکرم آج آپ آج ہی رات میں آپ نکل جائیں، آج کی رات میں آپ چلے جائیں، اسی رات آپ نکل جائیں، اور یہ کافر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ کو آج قتل کرنے کی پلاننگ کیے ہوئے ہیں، آپ آج چلے جائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا اے علی دیکھیے مومن اللہ پر توکل کیسے کرتا ہے، بھروسہ کیسے کرتا ہے، اس واقعے سے آپ عبرت لیجئے، نصیحت حاصل کیجئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا اے علی آج رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، کافر ہمارے گھر کا محاصرہ کرنے والے ہیں، کافروں نے ہماری قتل کا پلان بنا لیا ہے، اے علی تم ایک کام کرو، آج رات تم میری بستر پر سو جانا،
جہاں میں سوتا ہوں میرا بستر، میری چادر، میری ساری چیزیں، آپ وہیں سو جانا، میری جگہ پر تم آرام سے سو جانا، اس لیے کہ لوگوں کے سامان اور لوگوں کی کچھ چیزیں میرے حوالے ہیں، میرے ذمے ہیں۔ اگر میں ویسے چپکے سے نکل جاؤں گا اور وہ لوگ اپنا سامان نہیں پائیں گے تو محمد رسول اللہ کو لوگ بے ایمان کہیں گے۔ اے علی میرے بستر پر سو جانا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کل لوگوں کا سامان دے دینے کے بعد فلاں جگہ پر تمہاری ملاقات ہوگی، فلاں جگہ کل ہم تم سے ملیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے بستر پر حضرت علی سو جاتے ہیں۔ رات جب تاریک ہو گئی، اپنی پلاننگ کے اعتبار سے سارے کافر اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے ہیں، آپ کو آہٹ بھی مل گئی، پتہ بھی چل گیا۔ پھر جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں کنکریاں لیجئے، اپنے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کنکری لیجئے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین پڑھ کر کے پھونکنے کے بعد اس کو دروازے پر مار دیجئے، ان کافروں کے ہاتھ میں پردہ پڑ جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، سورہ یاسین آپ نے پڑھی اور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی کنکریوں کو دروازے کے سامنے پھینک دیا۔ سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری قتل کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھ میں اللہ نے پردہ ڈال دیا، انہیں کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی ابو بکر کے ہمراہ نکل گئے۔ رات سفر کرتے گئے غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ گئے غار ثور کے اندر۔ رات جب ہوئی، اپنے وعدے کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق نبی کے بستر کے پاس وہ کافر آتے ہیں، نبی چلے گئے، رسول اللہ نکل چکے ہیں، آپ کے بستر پر آتے ہیں، دیکھا علی سو رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کہ علی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، دیکھا خوش ہو گئے، آج تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، دیکھو محمد سویا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا مارو تلوار، مگر جو اس گیم کا مالک تھا، جو اس کمیٹی کا سردار تھا، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں مارو، چادر اٹھا دو، کم سے کم محمد کو مرتے وقت پتا تو چل جائے کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے، میری گردن کو میرے تن سے جدا کس نے کیا ہے، مرتے مرتے محمد کو تو اس بات کا یقین ہو جائے۔ چادر اس کے سر سے ہٹاؤ، اس کا چہرہ کھولو اور اس سے کہو اے محمد آج ہم تمہیں قتل کرنے والے ہیں، بچ جا۔ چنانچہ جیسے چادر اٹھایا دیکھا محمد نہیں، علی سوئے ہوئے ہیں۔ کہا محمد کہاں گئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جہاں جانا تھا وہاں گئے۔ اب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگے، چلو ابھی نکلا ہوگا، ابھی ادھر ادھر سے گیا ہوگا، بہت دور نہیں گیا ہوگا، چلو ڈھونڈو۔ ڈھونڈتے رہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ جب صبح ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اٹھنے کے بعد دوسرے صحابی بھی ملے، اے علی بھلا بتاؤ تمہیں رات میں ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ علی نے کہا کیسا ڈر؟ دیکھیے جو میں دکھانا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات پر توکل مومن کیسے کرتا ہے، مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسے کرتا ہے۔ اے علی جب رسول نے تم سے کہہ دیا کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، میرے بستر پر تمہیں سونا ہے، اے علی کیا تمہیں ڈر نہیں لگا کہ کہیں محمد کو سمجھ کر کے تیری گردن کو لوگ جدا نہ کر دیں؟ علی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اتنی سکون کی نیند میں نے رات میں لی کہ آج سے پہلے کبھی میں نے اس طرح نہیں سویا۔ علی کیسے بھلا بتاؤ؟ میرے بھائیو غور کیجئے، توکل، کسی کو پتا چلے آج اسی جگہ پہ ہم کو قتل کر دیا جائے گا، کیا نیند آئے گی؟ مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آج سے زیادہ جتنے سکون کے ساتھ آج میں رات میں سویا، آج سے پہلے کبھی میں نے نہیں سویا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کل فلاں جگہ میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا وہی ہوا کرتی۔ جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ کل فلاں جگہ پر ہماری ملاقات ہوگی، مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات میری موت نہیں آئے گی، آج رات میں مروں گا نہیں، اس لیے کہ جب محمد رسول اللہ نے کل ملاقات کا وعدہ کیا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج رات میں مر جاؤں، اس لیے انتہائی سکون اور چین کے ساتھ میں سویا۔ غور کیجیے، اللہ کی ذات پر توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے۔ اور آگے وہ لوگ ڈھونڈتے گئے، قدم کے نشانات دیکھتے گئے، دیکھتے غار طور میں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہیں، نیچے ہیں، اوپر پہنچ گئے۔ اللہ نے مکڑیوں کو بھیج دیا، جالے لگا دیے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اے اللہ کے نبی
بالکل ہمارے اوپر ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں. لو رآ احدہما تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیر کے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اے اللہ کے نبی یہ کافر ہمیں جان جائیں گے. اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بھروسہ دلایا، اعتماد دلایا اور کہا اے میرے ساتھی ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری